اور بہنوں، تیرے پورا اسرار بندے کے سیگمنٹ پر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں فادر افتخار منوپی۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ خداوند اپنے چہرے کا نور آپ سب پر چمکائے اور آپ سب کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت دے۔ آج تیرے پورا اسرار بندے کے سیگمنٹ پر جس شخصیت کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے اسے گریگری نیزینز کہتے ہیں۔ یہ بشپ بھی رہ چکے ہیں، کنفیشر تھے، فادر آف دی چرچ تھے، ڈاکٹر آف دا یونیورسل چرچ تھے۔ 4تھی صدی کے یہ مشہور مقدسین میں آتے ہیں۔ اور یہ کپادوکیا میں پیدا ہونے والا ہے، ایشیا مائنر میں۔ دین ہی وہ منک بھی اپنی زندگی میں رہ چکا ہے اور لیٹر آن اس کو بشپ جو کہ ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ علم انشاء کے پروفیسر رہ چکے ہیں، بہترین گفتگو اور اعلیٰ ابلاغ کے مالک شخصیت تھے۔ آج جس شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے کہ وہ مقدس معلم کلیسیا گریگری پر اپنے گفتگو کریں، ان کا نام مسٹر شہباز فرانسس ہے۔ مسٹر شہباز فرانسس پاسٹر انسٹیٹیوٹ میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ نیشنل کیتھولک تھیالوجی سے انسٹیٹیوٹ سے وہ اپنا تھیالوجیکل اسٹڈی جو کہ وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ زمانہ حال بھی انہوں نے ماسٹر انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا ہے اور ان دنوں تھیالوجی پاس انسٹیٹیوٹ میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ ایک اچھے رائٹر بھی ہیں اور اچھے چرواہے میں انہوں نے بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں، ڈرامہ رائٹر بھی ہیں اور بہت کچھ بچوں کو ادھر بہت سکھاتے بھی ہیں۔ میں ان کو دعوت دوں گا کیونکہ مقدس گریگری نیزین پر بھی انہی نے آرٹیکل لکھا ہے، وہ آئیں اور اس شخصیت کے بارے میں ہم بتائیں کہ بطور معلم کلیسیا انہوں نے چرچ کے لیے اپنی کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ، جذبہ محبت کے ساتھ سر فرانسس کو، شہباز فرانسس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مقدس گریگری پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ فاتح جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج کی اس مقدس پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ آج جس شخصیت پر بات کرنے والے ہیں اس کا تعارف آپ نے سن ہی لیا ہے۔ اس شخص کا نام ہے مقدس گریگری۔ یہ نازیانزس کے رہنے والے تھے، اسی بنا پر ان کو مقدس گریگری آف نازیانزس بھی کہا جاتا ہے۔ مقدس گریگری کے والد کا نام بھی گریگری ہی تھا اور ان کی والدہ کا نام نونا تھا۔ ایک وقت تھا کہ مقدس گریگری کے جو والد جو تھے وہ ایک بدعت کا شکار ہو رہے تھے، تو اس دوران میں مقدسہ نونا نے خدا سے دعا کی اور اپنی دعاؤں کی بدولت وہ اپنے شوہر کو راہ راست پر لے آتی ہے اور وہ صحیح ایمان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مقدس گریگری نازیانزس کے ایک بھائی اور ایک بہن تھی۔ مقدس گریگری کے بھائی کا نام کیسریس تھا اور وہ شہنشاہ کا طبیب تھا۔ ان کی بہن کا نام گرگونیا تھا اور وہ بھی مقدسین کے گروہ میں شامل ہے۔ اس طرح سے ان کے خاندان کو مقدسین کا خاندان کہا جاتا ہے۔ مقدس گریگری اپنی ماں کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو کام بھی کرتی تھی بڑی شدت کے ساتھ کرتی تھی۔ جب وہ دعا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی، اور جب وہ گھر کے کام کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ گھر کے کاموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتی۔ ابھی ہم بات کریں مقدس گریگری کی تعلیم کے بارے میں۔ مقدس گریگری نے اپنی تعلیم کا آغاز کاپادوکیا کے کیسریا سے کیا، جہاں پر اس کی ملاقات مقدس بیزل سے ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد مقدس گریگری فلسطین کے کیسریا میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر وہ علم انشاء کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسکندریہ روانہ ہوتے ہیں اور اسکندریہ سے پھر وہ ایتھنز میں آتے ہیں، جہاں پہ دوبارہ ان کی ملاقات مقدس بیزل سے ہوتی ہے اور وہاں پر وہ علم انشاء کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے وطن کو واپس لوٹ آتے ہیں۔ وطن واپس لوٹنے کے بعد ان کے پاس موقع تھا کہ وہ کس پیشے کا انتخاب کریں۔ وہ یا تو علم انشاء کے پروفیسر بن سکتے تھے یا پھر وہ وکالت کا پیشہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن ان کا اپنا دل جو تھا وہ درویشانہ اور زاہدانہ زندگی بسر کرنے کی طرف مائل تھا۔ اس الجھن میں مقدس گریگری نے مقدس بیزل سے مشورہ کیا اور انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترک کر کے اپنی زندگی خداوند کے لیے وقف کر دی اور وہ خانقاہ چلے گئے۔ کچھ وقت کے لیے مقدس گریگری
خانقاہی زندگی کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے وطن واپس آتے ہیں۔ اپنے شہر واپس آ کر وہ کچھ وقت کے لیے علم انشاء کی تعلیم کو عمل میں لاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ وہ پونتس میں اپنے دوست مقدس بیزل کے پاس چلے جاتے ہیں، جہاں پر وہ خانقاہی اصول بنانے میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اپنے دوست مقدس بیزل کے ساتھ خانقاہی زندگی بسر کرنے میں بہت خوش تھا، لیکن دوسری طرف اس کے والد عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو مسلسل اپنے پاس بلا رہے تھے۔ اپنے والد کے کہنے پر وہ واپس نازیانزس میں آ جاتا ہے، جہاں پر اس کا والد 361 کو کرسمس کے موقع پر اس کو کاہن مخصوص کرتا ہے۔ لیکن ابھی تک مقدس گریگری کا دل جو تھا وہ خانقاہی زندگی بسر کرنے کی طرف مائل تھا، اسی لیے کیا ہے کہ وہ عید ظہور کے موقع پر آرزانزس سے روانہ ہو کر دوبارہ سے خانقاہی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ خانقاہ واپس لوٹ کر جب وہ اپنا وقت اعتکاف میں گزار رہے ہوتے ہیں تو تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ کہانت ایک بلاہٹ ہے اور کہانت ایک ذمہ داری ہے، اور وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور وہ عید پاشکا کے موقع پر واپس لوٹتے ہیں اور وہ اپنا پہلا سرمن جو ہے، پہلا خطاب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آنے والی زندگی میں مقدس گریگری اور مقدس بیزل کے درمیان ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آنے والا تھا۔ مقدس بیزل کو کپادوکیا کے کیسریا کا بشپ بنا دیا گیا اور مقدس بیزل بہت جلد لوگوں میں مقبولیت پانے لگا اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اس بات سے شہنشاہ والینس نے ناخوش ہو کر کپادوکیا کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ مقدس بیزل اپنے اختیار کو مضبوط بنانے کے لیے ساسیما میں ایک اور ڈائسس کو قائم کرتا ہے اور وہ مقدس گریگری کو بشپ مخصوص کرتا ہے اور وہ ساسیما کا پہلا بشپ منتخب ہو جاتا ہے۔ مقدس گریگری اس فیصلے سے ناخوش تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس جگہ کے لیے موزوں نہیں اور نہ ہی وہ جگہ اس کے لیے موزوں ہے۔ وہ ڈائسس کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس واپس آ جاتا ہے، جہاں پہ وہ اپنے باپ کو معاون بشپ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد مقدس گریگری اور مقدس بیزل کے تعلقات میں کشیدگی آ جاتی ہے۔ نازیانزس میں اب وہ اپنے باپ کے ساتھ معاونت کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کا والد وفات پا جاتا ہے اور اس کی والدہ بھی خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ 2 سال تک مقدس گریگری ڈائسس کے انتظامی امور سنبھالتا ہے، لیکن وہ خود اس کا بننے سے انکار کرتا ہے۔ 375 میں وہ سلواکیہ کی ایک خانقاہ میں چلا جاتا ہے، جہاں پر وہ 3 سال تنہائی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس عرصہ کے آخر میں اس کے دوست بیزل کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ بیزل کے بھائی کو تعزیتی خط لکھتا ہے۔ قسطنطنیہ میں آریوسی بشپ ڈیموفیلس کا اثر و رسوخ تھا اور وہاں پر بہت سارے لوگ آریوسی تعلیمات کے پیروکار تھے اور کیتھولک بہت کم تھے۔ بہت ہچکچاہٹ کے بعد مقدس گریگری وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مشن کا آغاز ایک چھوٹے سے گرجا گھر سے کرتا ہے، جس کو وہ نام دیتا ہے چرچ آف ریزریکشن یا جی اٹھا کا گرجا گھر۔ قسطنطنیہ میں مقدس گریگری کے بہت کم پیروکار تھے، لیکن اس کی زبان کی فصاحت اور اس کی علم انشاء میں مہارت کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو تھے آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مسیح کی الوہیت کا دفاع کیا۔ جب وہاں کے شہنشاہ تھیوڈوسیوس نے کیتھولک ایمان کو اپنا لیا تو آریوسی بشپ ڈیموفیلس کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ شہنشاہ تھیوڈوسیوس نے گرجا گھروں کو واپس کیتھولکس کو لوٹا دیا اور اس نے آریوسی اجتماع پر پابندی لگا دی اور اس نے حکم جاری کیا کہ وہ جو صحیح ایمان پر قائم ہے صرف انہیں ہی کیتھولک کہا جائے۔ قسطنطنیہ کی پہلی مجلس جو 381 میں ہوئی، اس میں مقدس گریگری کو قسطنطنیہ کا بشپ منتخب کر دیا گیا اور انہیں قسطنطنیہ کی مجلس کی صدارت سونپ دی گئی۔ اس کے کچھ مہینوں بعد ہی قسطنطنیہ میں مقدس گریگری نے اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور اس نے کیتھولک ایمان کو پھر سے بحال کر دیا۔ مقدس گریگری کو انتظامی امور سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی،
اس لیے جب اس کی مخالفت ہوئی تو اس نے اپنے عہدہ سے امن کی خاطر استعفیٰ دے دیا۔ ابھی ہم بات کریں گے مقدس گریگری کی خدمات پر۔ مقدس گریگری نے 45 خطبات، 400 نظمیں اور 245 خطوط لکھے ہیں۔ 380 میں انہوں نے قسطنطنیہ میں 5 خطبات لکھے، جس کی وجہ سے انہیں دا تھیولوجین کا خطاب دیا گیا ہے۔ دا تھیولوجین کا خطاب صرف اب تک تاریخ میں 2 لوگوں کو دیا گیا ہے۔ پہلا شخص مقدس یوحنا انجیل نویس ہے، اور دوسرا یہ ہیں جنہیں دا تھیولوجین کا خطاب دیا گیا ہے۔ اپنے خطبات میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا اقرار کیا اور اس کا دفاع کیا۔ روح القدس کا تعلق باپ اور بیٹے سے ظاہر کرنے کے لیے مقدس گریگری نے یونان میں ایک اصطلاح تشکیل دی، جس کا اردو میں ترجمہ صادر ہونا یا منبثق کیا جاتا ہے۔ مجلس افسس کے 50 سال پہلے ہی انہوں نے مقدسہ مریم خدا کی ماں کا لقب کا دفاع کیا۔ مقدس گریگری کو دا تھیولوجین یا ماہر الہیات کا خطاب اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ مسیح کی الوہیت کا اقرار کیا اور اس کا دفاع کیا اور اس کی وضاحت کی۔ مقدس گریگری نے اپنی زندگی کے آخری ایام آریانزس میں گزارے، جہاں پر ان کی وفات 389 میں ہوئی۔ انہیں نازیانزس میں دفن کیا گیا۔ بعد میں ان کے جسد خاکی کو قسطنطنیہ میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں سے ان کے باقیات کو روم لے جایا گیا، جہاں اب تک ان کے باقیات محفوظ ہیں۔ مقدس گریگری کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مشکل وقت آتے ہیں کہ جب ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ فیصلے مشکل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مقدس گریگری نے یہ کیا کہ جب بھی کوئی مشکل فیصلہ ہوتا تھا یا مشکل وقت آتا تھا تو وہ اپنا وقت تنہائی میں گزارتا تھا، دعا میں گزارتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ اپنے دوستوں سے مشورہ بھی کرتا تھا، اور بالآخر وہ ایک اچھے فیصلے کا انتخاب کرتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنے والدین سے مشورہ کریں، اپنے دوستوں سے مشورہ کریں، اور اپنا وقت تنہائی میں گزاریں، تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں، اس کی بلاہٹ کو سن سکیں، اور یقیناً جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے تو ہم کوئی اچھا فیصلہ کریں گے۔ مقدس گریگری کا یوم یادگار مقدس بیزل کے ساتھ 2 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ شکریہ۔